نبینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو اور سوری میرے بہنوں، میرے بچوں، اللہ رب العزت دنیا میں بہت سارے سارے دنیا کے سسٹم میں اللہ کے بندے کئی طرح کے، اس میں اللہ رب العزت کے جو بہت سارے ایسے پیارے بندے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کو ہم اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اللہ کے ان پیارے نیک بندوں کا حال اپنی زندگی صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے بسر کرتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا ایک سیکنڈری ہے، ان کے لیے دنیا صرف اتنا کافی ہے کہ ان کو روزانہ کھانا مل جائے، بس ان کے پاس دنیا کی کوئی قیمت اور ان کی دنیا کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ بس ان کے لیے دنیا صرف یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے جہاں پر وہ آئے ہیں اللہ کی خدمت، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو ایسے نیک بندوں کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے، اور ان کے کمالات اور ان کے جو اعمال ہوتے ہیں ہمارے سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے اولیاء کرام کا ذکر آپ جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی ایک انوکھی ہے، اور ان کا رہنا، کھانا، پینا، سہنا ہی الگ ہے، ان کی بات کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ تو چند ایگزامپل کے لیے میں آج آپ کے سامنے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بسطام یعنی ایران کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن آپ بعد میں بغداد اور سیریا وغیرہ سب سیر کرے اور ایک جگہ سیٹل ہو گئے، بعد میں بغداد۔ تو آپ کے بارے میں علماء کرام اور تمام اولیاء کرام، خاص کر حضرت بران پیر غوث العظم تصویر رضی اللہ تعالیٰ نبی آپ کی بہت عزت فرماتے تھے۔ آپ کا لقب تھا سلطان العارفین، یعنی اللہ کی معرفت میں کمال درجے کی معرفت رکھنے والے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی زندگی بچپن ہی سے نیک، بچپن ہی سے ولی، ماں کے پیٹ سے ہی ولی سمجھو، اور ماں بھی ولیہ تھے، باپ بھی ولی تھے، تو واقعی بچہ بھی ولی ہونا چاہیے۔ تو ان کا حال بچپن سے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں اور ظاہری علوم میں گزارے۔ تمام ظاہری علوم جیسے حفظ کیا آپ نے، فقہ، علم حدیث، علم تفسیر اور قرآن کی تمام باتیں، اور تمام علوم جو ظاہری علوم ہم جسے کہتے ہیں دینی علم، دنیا میں نہیں، دینی علم، ان تمام کو حاصل کرنے کے بعد آپ صرف اللہ کے یاد میں زندگی بسر کرنے لگے۔ تو جب بچپن میں تھے تو بچپن سے ہی جب ان کا حال دیکھا تو ماں نے ان کو اور ترغیب دلائی اور ان کو اور زیادہ اللہ کی طرف راغب کیا۔ تو جب جوانی کو پہنچے تو آپ جب نماز پڑھتے تھے آپ کو نماز میں مزہ نہیں ملتا تھا۔ آپ نے سوچا کہ کیوں مجھے نماز میں مزہ نہیں مل رہا۔ اب نماز میں مزہ ملنے کا
ایک انڈیکیشن کیا ہے جاننا چاہیے. جب تم نماز پڑھتے ہو تو وہ نماز میں جب تم نہ سکون نہ ملے اور نماز کے بعد دل میں ایک ٹھنڈک سی پیدا نہ ہوئی، دل میں نماز ختم کرنے کے بعد تمہارے دل میں ایک قسم کی ٹھنڈک اور ایک قسم کا سیٹسفیکشن نہیں پیدا ہوتا، تو سمجھ جاؤ تمہاری نماز نامقبول ہے اور بیکار ہے. یہ انڈیکیشن ہے. تو حضرت باعث مستعمی جوانی کی حالت میں ذرا فیل کریں کہ نماز میں اتنا مزہ نہیں ملا، کیا مطلب. تو آپ بہت سوچیں کہ بچپن سے تو میں کسی کوئی گناہ نہیں کریا، کوئی کام ایسا ویسا نہیں کیا جو خلاف شرع ہو، خلاف سنت ہو، ایسا تو میں نہیں کیا، پھر کیا ہوگا. تو آپ پھر بھی ذرا ڈاؤٹ کریں. ماں کے پاس گئے، ماں سے پوچھا، میری ماں میں جانتا ہوں آپ بڑے نیک ہیں، بڑے پیارے اور اللہ والی ہیں، مجھے ذرا بتاؤ کہ بچپن میں یا جب میں ماں تمہارے پیٹ کے اندر تھا تمہارے سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی ہو کیا؟ ماں تعجب کرے، بیٹا ایسی بات کرتا ہے تو؟ اللہ 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 اللہ، میرے مولا میں زندگی بھر اللہ کی اور نیک حالت میں ہوں، ہمیشہ رہوں گی بیٹا، مجھ سے ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، مجھ سے ایسا کوئی خطا بھی نہیں ہوئی. پھر بھی وہ بہت انسسٹ کرے، ماں ذرا یاد کرو بچپن میں یا جب میں پیٹ میں تھا تو آپ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہوگی. تو ماں بچے کی اصرار پر کیا کرے، کافی دیر تک سوچتے رہے اور بولے، بیٹا میں تو کوئی بھی ظاہری گناہ کرنے جیسا مجھے دکھتا نہیں ہے، اور میں ایسی ویسی کوئی چیز اپنی طرف سے کرنے کا مجھے کوئی خیال بھی نہیں، یاد بھی نہیں، میں ایسا نہیں کرنے والی، میں نے نہیں کیا. ہاں مجھے اب ایک تھوڑی سی بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ جب میں پیٹ سے تھی، حمل سے تھی، اور جو تو میرے پیٹ کے اندر تھا تو مجھے کھٹا کھانے کا من ہوا، خواہش ہوئی، اور جب اپنے گھر کے چھت پر پہنچی تو دیکھا کہ بازو کے چھت پر، یعنی ہمارے گھر کے بازو کی چھت پر وہ کوئی اچار یا کوئی کھٹاس کی چیزیں سوکھنے ڈالے ہوئے ہیں. میرا دل بہت للچایا اور میں اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کے کھا لی. باعث مستعمی بولے، ماں یہی ہے غلطی جو تو نے کیا ہے. ماں ایک کام کر، تو بازو کے گھر میں جا کے پہلے معافی مانگ کہ میں فلاں ٹائم کو فلاں وقت کو تمہارے بغیر اجازت کے یہ تمہارا کیری کا ٹکڑا یا کچھ کھٹاس جو سکنے جا رہے تھے اس میں سے ایک ٹکڑا آپ کی اجازت کے بغیر کھا لی، اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف کرو. بولو. ماں بولے، بیٹا کیا بیٹا، یہ کتنے سال ہوگا، تو بڑا ہوگا اب میں ان کو کیا یاد دلاؤں. نہیں آپ جاؤ، میرے واسطے جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ. خیر بچے کی اصرار پر کیا کرو، بازو کے گھر کو گئے اور بازو گھر والی کو بولے پورا قصہ، ایسا بولے تو انہوں پڑھ کو ہنسے، کیا ماں تمہیں کام بولتی، تمہیں کیا ماں کرے، تمہیں کچھ بھی دینا ماں، ارے کھانے میں ٹکڑا کھانے میں کیا ہے نقصان، اس میں کیا ہم نے کچھ بھی نہیں نا ماں، وہ بھی کتنے سال پہلے کی بات، آپ کا ہی کوئی یاد کرنے کا یہ سب. بولے نہیں میرا بچہ بولتا ہے جب تک معافی نہیں مانگی گی اس سے نماز میں مزہ نہیں ہوگی. لے ہنستے لگے وہ. پھر بھی آخر جب انسسٹ کرے ان کے ماں نے کہا، جاؤ میں معاف کیا آپ کو. بولے بازو کی گھر والی بولی، میں نے آپ کو معاف کیا. آپ بہت شکریہ ادا کر کے پھر واپس آئے، بچے کو بولے، بیٹا بازو والی سے میں معافی مانگ لی، اب وہ معافی میری کر دیے، جا بیٹا اب جا، خوش ہو جا. اچھا جا کو فوراً کیا کرے، پھر بھی وہ تازہ وضو کر کو نماز پڑھے. نماز پڑھنا کیا تھا، نماز ارے وہ نماز کیا نماز تھی کہ سجدے میں رونے لگ گئے مولا کے دربار میں، اور آپ کو اللہ کا مشاہدہ ہوا، اور فوراً نماز پڑھنے کے بعد ماں کے قدموں میں آ کے گر گئے. بولے، میری ماں آج مجھے مولا کا دیدار ہوا، آج میرے مولا کی نماز میں نے صحیح طریقے سے ادا کی، واقعی مولا میری نماز کو آج صحیح فرمایا، میری ماں تیرے سے چھوٹی سی غلطی سے مجھے اتنا بڑا یہ ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ وہ غلطی کو دور کیا اور میری نماز کو ٹھیک کر دیا، صحیح کر دیا.
آپ ذرا اس واقعے سے ہماری حالت کو سوچو، ہماری حالت پر نظر کرو کہ ہمارا کھانا کیسا ہے، کیسے کیسے طریقے سے کیا کیا ملتا ہمیں کھا لیتے ہیں، نہ بازو کا خیال، نہ آنے کا خیال، نہ کس کا خیال، اس کا خیال، جو ملا ہمیں لپک لیتے کھا لیتے نا۔ اب بولو ایسی کھانے سے ہمارے پیٹ میں جو غذا جائے گی واقعی وہ ہمارے لیے نور نہیں پیدا کرے گی، وسوسے پیدا کرے گی اور خیال بھٹکائے گی۔ اس وجہ سے ہماری نماز میں خیال بھٹکتا ہے۔ اس کے بعد سے بزرگان دین فرماتے ہیں تصوف کی لائن میں عقل حلال، عقل حلال کا تو حلال کھانا، پیٹ کو اگر حلال کھانا کھلاؤ گے تمہارے اندر نور پیدا ہوگا اور تمہارے اندر نورانی کیفیت پیدا ہو کر تمہارا دل سکون پائے گا، تمہارا دل نور بن جائے گا۔ جب دل نور بن جائے گا، سکون پاؤ گے تو تمہاری نماز معراج ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کھانے پر بہت کڑی نگاہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا واقعہ اس کے اندر میں بولتا ہوں، آپ سن لو۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون؟ ہمارے امام اعظم جن کا لقب ہے۔ چار امامہ نیمہ ہمارے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی، نہیں، یہ چار اماموں میں سب سے بڑے امام کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوکر کو جب کھانا انہیں تیار کیا تو سامنے جب کھانا پیش کیا تو آپ نے پوچھا یہ کھانا تو یہ چاول کہاں سے لایا؟ تو بولا میں وہ فلاں آدمی کے کھیت سے لایا ہوں۔ ہاں نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ نوکر بولا حضرت کیا حضرت، میں اسے پیسہ دے کر یہ سب کرا حضرت، نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ وہ آدمی میرے سے قرض لیا ہوا ہے، وہ آدمی میرے سے قرض لیا ہوا ہے، میں اس کے قرض کا اگر اس کا وہ کھانا کھا لیا تو گویا کہ میں اس کے پر سود لیے جیسا، میں نہیں کھاتا اس کا کھانا۔ کتنی باریکی تک سوچتے تھے وہ زمانے کے بزرگاں۔ سوچو آج ہمیں کھانا کہاں سے آتا، کون کھلاتا، کہاں سے دیتا، کون؟ ہرگز نہیں دیکھتے، جو ملا کھا لیتے ہم۔ اسی طرح حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب دھوپ میں لوگوں کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے تو یہ ایک جگہ کھڑنے کا موقع ہوا جہاں پر سایہ تھا۔ لوگ بولے مول صاحب یہاں سایہ ہے، آپ ذرا کھڑو۔ بولے آپ بولے وہ سایہ میں نہیں کھڑتا۔ لوگوں نے پوچھا یا امام اعظم آپ کو کیا ہو گیا، وہ سایہ ہے سایہ میں تھوڑی دیر کھڑو، وہ ہمارا کام ہے تو۔ بولے میں نہیں کرتا کیونکہ وہ گھر والا میرے سے قرض لیا ہوا ہے، وہ گھر والا میرے سے قرض لیا ہوا ہے، اگر میں اس کے سائے میں کھڑا تو وہ سود کے جیسا ہو جائے گا، میں نہیں لیتا، اس کے پاس نہیں کھڑتا۔ قربان جائیے، ویسے بزرگاں تھے، ویسے پیارے اولیاء کرام تھے ہمارے۔ ہاں خیر، تو باعث بستامی کا جو واقعہ میں نے بتایا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے کھانے کی حفاظت کرنا چاہیے، حرام غذا سے ہم کو حفاظت کرنا چاہیے۔ اب بولیں گے مول صاحب ہمیں کیا بھی حرام چیزیں کھاتی نہیں، مول صاحب پورا حلال چیزیں۔ اما جان ذرا سوچو، تمہیں جو کھاتے حلال چیز ہے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی گارنٹی کیا ہے ماں؟ کہاں سے وہ مرغی کاٹے، کون کاٹیا، کیسے کاٹیا، اللہ کو معلوم۔ سملرلی جو چاول تمہیں لیے جو چیزیں لیے اس میں احتیاط برتنا چاہیے، اور ہر چیز میں احتیاط برتو گے تو سوچو کہ تمہارے کھانے کا یہ دانہ بھی تمہارے اندر حلال اگر پہنچے گا تو تمہارے لیے وہی ذریعے نور پیدا کرے، ورنہ وسوسے اور طرح طرح کے خیالات پیدا کرے گا۔ اچھا الحمدللہ ہم سب بڑے احتیاط سے رکھیں، وہ لوگ کھاتے بھی حلال ہے، سب حلال ہے، لیکن وہ زمانے میں ایک بزرگ سے ملا تھا، ایک ملیالی بزرگ تھے، میں شاید پہلے قصہ بولا رہوں گا، جب میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا تو میرے ساتھ وہ بھی کھڑے تھے، تو میں ان سے جب کھانے کی وہ باتوں میں جب میں ان کے ساتھ فلائٹ پہ بیٹھا تو ان سے باتیں کرتے کرتے پوچھا آپ کیا کھاتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ میں باہر کوئی چیز نہیں کھاتا سوائے ویجیٹیرین کے۔ اب تو ہمارے مسلمانوں کی طرح کھانا چاہیے، کیوں؟ نہیں باہر کا کھانا مجھے ڈاؤٹ فل ہے۔ کیوں مولوی صاحب؟ معلوم نہیں وہ کیسا ذبح کرتا ہے، مرغی کیسا ذبح کرتا ہے، بکرا کیسا ذبح کرتا ہے،
نہیں معلوم. تو بولا ٹھیک ہے سب مچھلی ہاں مچھلی تھوڑا کھا لیتا ہوں, مچھلی سے کوئی پرابلم نہیں ہے میرے کو. انڈا, وہ انڈا بھی ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں, اس میں حلال حرام کیا بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں, اور میں ان سے ملاقات کیا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی دور تک سوچنے والے لوگ اللہ والے بھی ہیں. تو ایسا ہمیں جب باہر گئے تو ذرا احتیاط برتو. بھائی کو بولتا ہوں, یہ بات بولے تو جب ہم باہر جاتے ہیں, ٹریول میں جاتے ہیں, تو اوائڈ کرو مسلمان کی ہوٹل دیکھ کو جا کو کھاؤ, اور ہمیشہ ہوٹل والے کو بلا کے پوچھ لیا کرو یہ حلال ہے کیا, حلال کر کو گوشت ہے کیا, حلال کی ہوئی چیز ہے کیا. تو پوچھ لے کر کھانا تمہارے لیے اچھا ہے, سمجھے نہیں. ایسے ویسے ہوٹل میں جاؤ کھا لینا نہیں چاہیے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہم کو نوٹ کرنا ہے, اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں. اور ان کیس ڈاؤٹ آیا تو ویجیٹیرین کھا لو, سیف ہے. اوکے, this is what we have to learn from this incident. اچھا, حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حج کو گئے, جانے میں جب حج وغیرہ کر لیے تو حج کر لے کو ابھی تھوڑی دیر رکو, ابھی کعبۃ اللہ کا طواف وغیرہ کریں گے بول کے تھوڑی دیر رکے. تو ایک اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, باجید جلدی گھر کو جاؤ, تمہارے ماں بیمار ہے, ان کی خدمت کے لیے جاؤ, واپس جاؤ. تو آپ کیا کریں, فوراً بستر باندھیے اور اپنے دوستوں کو بولے چلو چلیں گے. تو 7 مل کو آپ مکے سے ریٹرن آ رہے ہیں. تو راستے میں کیونکہ وہ زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے, پورا ایریا میں فیمس تھے آپ, تو سارے لوگ کو جب معلوم ہوا کہ باجید یہ رستے سے آ رہے ہیں, تو سارے لوگ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے یہ گاؤں کے پاس کھڑ گئے, اور سارے لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے. آپ نے دور سے دیکھا بڑا مجمع کھڑا ہے, بہت کراؤڈ ہے, اور وہ زمانہ تھا رمضان کا مہینہ, اور رمضان کا مہینہ واقعی سب مسلمان روزہ رکھتے والے ہیں. تو باجید بستامی جب مجمع سے بالکل قریب ہو گئے تو اپنے دوست کو بولے ادھر آؤ, تمہارا توشہ کھولو. وہ آدمی بولے مول صاحب ہمیں روزے سے ہی نہ, ارے کھولو بولے. وہ جب انہوں توشہ کھولے تو اس میں سے روٹی نکال کے کہہ رہا باجید سب کے سامنے کھانا شروع کر ڈالے. وہ مجمع دیکھا, ان کو ہمیں بزرگ سمجھ لے کو تھے, ان کو ہمیں ولی اللہ سمجھ لے کو تھے, اور رمضان کے مہینے میں روٹی کھاتے. توبہ استغفر اللہ بول کو سارے لوگ بھاگ گئے, چلے گئے. ان کو کیا ہمیں ملنا, یہ اللہ والی نہیں ہے, رمضان کے مہینے کی بھی حرمت نہیں ہے, ان کو عزت نہیں ہے, اور سب کے سامنے روٹے لگ کھا رہے. وہ لوگ بھاگ گئے, چلے گئے. تو جو ساتھی تھے انہوں پوچھے, بولے صاحب آپ یہ کام کہیں کو کریں, کام کیوں کریں؟ تو باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بولے دیکھو بندو, ہم کون ہیں, ہم مسافر ہیں, مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے, اسے چھوٹ ہے. وہ اگر روزہ بعد میں قضا کر سکتا ہے, تو میں مسافر ہوں, مجھے روزہ مجھ پر فرض نہیں ہے. اور دوسری بات, یہ لوگ مجھے ملنے کے لیے اور میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیں گے, اور مجھے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنا پڑے گا. اس میں کیا ہوگا, اللہ کی یاد سے غفلت ہوگی اور میرے کام میں رکاوٹ ہوگی. تو جو چیز میرے اللہ سے رکاوٹ میں بنتی ہے اس کو ہٹانا چاہیے, کو دور کرنا چاہیے, چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز بھی ہو. جب میرے اللہ کے یاد میں رکاوٹ بنتی ہے تو میں اس کو ختم کر دوں گا. قربان جائیے اولیاء کرام کی سوچ پر. دیکھو ان کا دیکھنے میں ظاہری اگینسٹ اسلام ہے, اگینسٹ شریعت ہے, جو کام کرے سنو. شریعت میں رمضان کے مہینے کی عزت کرنا چاہیے, رمضان کے اس میں روزہ نہیں تو بھی عزت کرنا چاہیے, سب کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات, رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے. لوگوں وہ ایکسپیکٹ کر لے کو آئے سے ان کو دیکھنے ملنے, لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ایسا کام کرتے ہیں تو وہ ظاہری حالت دیکھو بدل گئے. تو اس سے 2-3 پوائنٹ ہم ملتے ہیں. ہم نمبر 1,
اولیاء کرام کے جو ظاہری اعمال رہتے وہ باطنی اعمال سے الگ رہتے، یعنی اندر سے وہ کیا سوچ کو کرتے، کئی کو کرتے ان کو معلوم ہوتا، لیکن ہم کو ظاہر میں وہ غیر شرعی معلوم تھا، ہم کو وہ اگینسٹ اسلام معلوم ہوتا۔ جیسے میرے خیال سے آپ یاد کرتے ہوں گے، میں نے ایک واقعہ بتایا میرے والد کا جو رائے چٹی میں ہوا کہ ایک مجذوب نماز کے وقت اذان کے وقت سیدھا جا کے جھاڑ کے پاس بیٹھ جائے، نماز نہیں پڑھتے، تو ظاہری طریقے سے ان کا وہ یہ حال الگ تھا، تو لیکن باطنی طریقے سے وہ صحیح تھے۔ تو میں بولنا یہ ہے کہ اولیاء کرام کے ظاہری اعمال سم ٹائمز لوگوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، یعنی دنیا سے چھٹکارا پانے کے لیے اور اللہ کی یاد میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایسے کام کر دیتے جو ظاہر میں شریعت کے خلاف ہے، لیکن باطن میں وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ صحیح بولتے ہیں کہ ایسی اس واسطے میں ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان کی نیتوں کو، دلوں کو، انما الاعمال بالنیات، کہ تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے، اللہ کے لیے۔ اب یہاں 2 پوائنٹ نوٹ کرو، یہ کہ ظاہری اعمال پر نگاہ نہیں رکھنا، باطنی اعمال پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ نمبر دو مسافر پر روزہ معاف ہے، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ نمبر 3 دیکھو اللہ کی یاد میں جو بھی آڑ آئے اس کو ہٹانا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں اس انسیڈنٹ سے ہم کو ملتے ہیں۔ تو باعزید بستامی بہت بڑے ولی اللہ ہے، دیکھو ان کے ایک انسیڈنٹ میں ہم نے کتنا بڑا لیسن ملتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ 3 پوائنٹ یاد رکھو، پہلی پوائنٹ بھی یاد رکھو جو میں تمہیں بتایا۔ اس کے بعد اب سنو، حضرت باعزید بستامی سے کسی نے پوچھا، حضرت لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے کیا؟ جنت کی کنجی، جنت کی جنت میں داخلہ کس سے ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نے صدق دل سے اور دل سے یقین کے ساتھ کہا اللہ ایک ہے، اللہ کی معبودیت ایک ہے، وہی اللہ ہے جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضرت باعزید بستامی نے کہا یس، تو نے جو کہا صحیح ہے، لیکن ہر کی کے تیت ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، آپ چابی دیکھیں گے تو اس میں ٹیت ہوتے ہیں، اس میں دانتا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جنت کی کنجی کے بھی 4 دانتا ہی بولے۔ وہ کیا حضرت پوچھا؟ یہ ایک ہے دل، ایک دانت کا نام کیا ہے؟ دل۔ ایک دانت کا نام کیا ہے؟ پیٹ۔ ایک دانت کا نام کیا ہے؟ پیٹ۔ اور تیسرے کا نام ہے اعمال، یعنی تمہارے جو اعمال ہے وہ، اور دل ہے، پیٹ ہے، اعمال ہے، اور ایک چیز میں بولتا ہوں، میں انشاءاللہ ڈیورنگ میں بات کرتے خود آ جائے گا مجھے، میں بولتا ہوں۔ اچھا، دل کیسا ہونا چاہیے؟ کسی کے اوپر قدرت نہیں رہنا، دل صاف دل چاہیے۔ دل کیسا دل ہو؟ نہ اس میں غرور ہو، نہ تکبر ہو، اور نہ کسی کے بارے میں برا سوچے، نہ برا سمجھے۔ ایسا دل وہ جنت کی کنجی کا دانت ہے۔ اچھا، پیٹ کیسا ہو؟ عقل حلال ہو، یعنی پیٹ میں حلال کھانے کے سوا کچھ نہ پہنچے۔ اور اعمال تیسری تیسرا دانت کیسا ہو؟ اعمال کیسے ہوں؟ بے ریا کے ہوں، بے غرض کے ہوں۔ میں نے شاید پہلے کی مجلسوں میں بتایا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، غرضی عبادت کرتے ہیں، جنت کی آرزو میں یا دوزخ کے ڈر سے، اللہ سے بچنے کے لیے، یہ غرضی عبادت تھی۔ تو آپ نے فرمایا
ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں اور ہم اللہ سے جو بھی ہم عبادت کریں گے یہ سب کیسے ہونا چاہیے؟ بے غرضی ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے عبادت نہیں کرنا، لوگوں کو بتانے کے واسطے پیسے والے ملک کو زکوٰۃ سب کے سامنے نہیں دینا، لوگوں کو بتانے کے لیے سب کے سامنے نماز نہیں کرنا، حاجی حاجی بولنے کے واسطے حج کو نہیں جانا، سمجھے نہیں؟ اور سب کے سامنے میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، روزہ دار بننے کے لیے روزہ نہیں رکھنا۔ مطلب ہے کہ تمہارا ہر عمل صرف اللہ خالص کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دانت ہے، یہ کنجی کے دانت ہے۔ تو اگر ایسی کنجی، ایسی تو لا الہ کا جب ورد بھی کرے گا تو ان تمام چیزوں کی پابندی جب کرے گا تو واقعی تو جنت کی کنجی تیرے ہاتھ ہے، ورنہ ہرگز نہیں بولے۔ تو مطلب یہ کہ دنیا میں ہم اسلام پر ہیں، دین پر ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن واقعی اگر ان باتوں پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے یہ ان باتوں سے کہ اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے، اپنے پیٹ کو عقل حلال کے لیے، اور اپنی زبان چارویں کنجی کیا ہے؟ زبان۔ چارویں کنجی کیا ہے؟ زبان۔ زبان کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر، زبان تمہاری ایسی ہو کہ جس پر کسی کی غیبت نہ ہو، اور جس کی زبان پر برائی نہ ہو، کوسا نہ ہو، اور کسی کے بارے میں برا بولنے والا نہ ہو۔ تو دل، زبان، پیٹ اور اعمال، یہ چار اس جنت کو کھولنے کی، جنت میں داخلے کی کنجی کے دانت ہیں۔ آپ نے سمجھایا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جیتے ہیں تو ان چار چیزوں کی جب حفاظت کر لیں گے واقعی جنت کے لائق ہو جائیں گے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، دل ایسا ہو جس دل میں بغض و کینہ نہ ہو، پاک صاف ہو۔ پیٹ ایسا ہو جس میں عقل حلال کھانا پہنچتا ہو۔ زبان ایسی ہو جس پر نہ کسی کا غیبت ہو، کسی کی برائی ہو، نہ کسی پر گالی گوچ اور کسی کے بارے میں برا بولنے والی زبان نہ ہو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ہمارے اعمال، دین کے عمل جو بھی ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی حج کرتے ہیں، یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، غرض کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بتانے کے لیے، لوگوں کے بتانے کے لیے یا اللہ سے آرزو کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، خالص کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر ہماری زندگی مسلمان اور اسلام پر ہم ہیں، ان چاروں باتوں کی تم کوشش کر کے اپنے آپ کو سدھار لو گے تو واقعی جنت تمہاری ہے، جنت میں داخلہ تمہارا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ہاتھ میں کی دے دے گا، تم کھولو اور داخل ہو جاؤ اپنے جنت میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو بزرگوں کے اقوال میں، بزرگوں کی بات میں بھی کتنی دور کی سوچ ہوتی ہے، سمجھے نہیں؟ یہ پوائنٹ ہم کو نوٹ کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے ان کے باتیں ہیں جو معارفانہ باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے تم کوشچن آنسر کرنے کا موقع دیتا ہوں، پلیز۔